السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، روزہ تم پر فرض کر دیا گیا جیسے کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کر دیا گیا تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، اور دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ روزہ فرض کر دیا گیا جیسے کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کر دیا گیا تھا۔ تو کوئی یہ ظاہر سی بات ہے، جب کوئی چیز ایک دم نئی ہوتی ہے، انسان کو پہلی بار دی جاتی ہے، کوئی بھی انسان جب کوئی کام پہلی بار کرتا ہے تو اس کو تھوڑا سا ڈر رہتا ہے، ایک تھوڑا سا انسیکیورٹی رہتی ہے، پتہ نہیں میں کر پاؤں گا کہ نہیں کر پاؤں گا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں تمہارے اوپر، یہ تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی فرض کر دیا گیا تھا۔ اب دیکھو، دنیا کے بہت سارے ملک کے بہت سارے حصے ایسے ہیں جہاں کا جو دن ہے بہت لمبا ہوتا ہے، یا جیسے انڈیا میں تو نارملی 12-13 گھنٹے، لیکن وہاں کہیں کہیں 18-18 20-20 21-21 گھنٹے ہوتے ہیں روزے کے۔ تو وہاں پر لوگ سوچیں گے یار کیسے ہم اتنا دیر بھوکے رہ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے دنیا میں۔ اسی طرح کہیں کہیں دنیا کے ایسے حصے ہیں جہاں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، لوگ 2-3 گھنٹہ بغیر پانی کے نہیں رہ سکتے، چاہے جائے کہ پورا دن بغیر پانی کے رہنا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں، اس سے پہلے کے لوگوں پر بھی روزہ فرض کر دیا گیا تھا، اور وہاں پہ بھی ہر طرح کے لوگ تھے، دن چھوٹا تھا، بڑا تھا، گرمی تھی، ٹھنڈی تھی، تو ان لوگوں نے کر لیا تو تم لوگ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو ایک تو یہ ایک اہم بات نکلی یہاں سے۔ دوسری کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ لعل مطلب ہوپ فلی، پرہیپس، کوئی گارنٹی نہیں کہ تم متقی بن ہی جاؤ گے۔ اگر صرف روزہ رکھ لے، صرف اگر بھوکے پیاسے رہ لے اور اس سے تم سوچو کہ متقی بن جاؤ گے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، ہو سکتا ہے کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اگر کوئی آدمی ایسے کام کرے گا، ایسے رمضان کے مہینے کے روزے ایسے گزارے گا اور پورا کا پورا دن ایسے، مہینہ ایسے گزارے گا جیسے اللہ نے کہا، اس کے نبی نے کہا، بالکل ویسے، تب تو ہو سکتا ہے کہ وہ متقی بن جائے۔ لیکن صرف بھوکا رہنے سے، صرف روزہ رکھنے سے اگر کوئی چاہے متقی بن جائے تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے بن جائے، ہو سکتا ہے نہیں بھی بنے۔ خیر، تو یہ سب سے اہم آیت ہے رمضان کے تعلق سے۔ ایک دوسری حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو شخص ایمان اور طلب ثواب کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھے، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ومن قام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اور جو شخص ایمان اور اخلاص کے ساتھ رمضان میں عبادت کرے، اس کے گزشتہ معاصی معاف کر دیے جائیں گے، گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اور جو شخص شب قدر میں ایمان و احتساب کے ساتھ مشغول عبادت رہے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ تو ایک آیت ہو گئی اور ایک حدیث ہو گئی۔ ایک اور آیت ہے جو بہت